محمد مصطفی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت و مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ آج کی یہ محفل دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے ادارے تنظیمیں بنام سنیت کام کر رہے ہیں اللہ پاک سب کو دین کی عالمی امداد 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ کے قصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ تقریباً 70% قرآن اسی کی وضاحت کر رہا ہے۔ تقریباً قرآن مقدس کا 1/3 قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدے آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے، اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے۔ وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی، جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن میں الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش ہیں۔ ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا۔ بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ اموات، کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ الگ الگ انداز سے قرآن مقدس میں جو ہے وہ بادل موت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا۔ یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو
ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھیت کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کا جو بنیادی طور پر اس کی وجہ اگر نظر آئے گی تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، اس کو فراموش کرتا جا رہا ہے. اگر دنیا کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جواب دینا، اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر مدھی پڑتا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے، اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے. وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دنوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے. مجھے بتائیں اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتہ چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، رات جگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال میں کھیلنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال میں کودنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال میں سونے سے باز رکھا ہے. مسلمانوں، اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان دینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان اس سے حساب لیا جائے گا. اللہ اکبر، اندازہ فرمائے اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی. دنیا کا ایگزامینر اللہ اکبر رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے. دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے اللہ اکبر، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو. اب ذرا توجہ فرمانا، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو. وہ کیسا امتحان لینے والا ہے، وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے، وہ کیسا حساب لینے والا ہے. اللہ اکبر، کہ اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لے تو وہ اس معصوم سے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کے کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے، اس کو جنت سے بھی نکال دیتا ہے. اور اللہ اکبر، پھر وہ معصوم 200 سال تک کے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے. تو شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 200 سال تک جواب بھی نہیں دیا جاتا. اللہ، اہل سنت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آدم سے ناراض نہ ہوا تھا. حضرت آدم نے کوئی خطا بھی نہیں کی تھی، حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ آدم سے تو لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی تھی، لغزش معصومیت واقع ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی اس پہلے انسان کو جنت سے نکال کر کپڑے واپس لے کر، ذرا یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں. حضرت آدم کو صرف جنت سے باہر نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا لباس بھی واپس لے لیا گیا. تھوڑی دیر ذرا توجہ کریں. جس کو مسجود ملائکہ بنایا جاتا ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جاتا ہے، جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے، جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں تاکہ آگاہ ہو جاؤ. ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا. ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو. جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں اور صرف جنت
ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس لیے جا رہے ہیں، تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا کیا انجام ہوگا، تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے